اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا پارٹ 2 یعنی قسط 2 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کی پہلی قسط میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آج دوسری قسط میں کچھ چیزیں جو ضروری وضاحتیں ہیں اسی کو۔ پہلی چیز، زکوٰۃ کرنے والوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات رکھی ہیں، کچھ ہدایات بیان کی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غربا اور مساکین اور ضرورت مندوں کی امداد اور خبرگیری کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بیت المال میں جمع کر کے پھر خرچ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اسے مستحقین تک زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا پیسہ پہنچا دیا جائے اور بہتر سے بہتر طریقے تک ان تک مال پہنچ جائے۔ اسی لیے آپ یہ بھی جان لیں کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے، جو ایک جگہ جمع ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی جمع ہو، تو وہ ایک قومی امانت ہے، اور اس میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ من استعملناه منکم على عمل فکتمنا مخیتا فما فوقه کان غلولا یأتی به یوم القیامہ۔ تم میں سے جسے ہم کسی کام پر عامل یعنی اہلکار مقرر کریں تو وہ ہم میں سے ایک سوئی یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز اگر چھپائے تو وہ خیانت ہوگی، اسے لے کر ہی وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے جس کام پر مامور کیا ہے وہ مجھ سے واپس لے لیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں تم نے جو سنا ہے میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلَةٍ وَكَثِيرٍ۔ فرمایا کہ تم میں سے ہم جسے بھی کسی کام پر اہلکار یا عامل مقرر کریں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا بھی مال ہو وہ لا کر کے دے، بس اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ اسے لے، اور جسے روک دیا جائے اسے رک جائے۔ یہاں پر ہمارے ہاں تھوڑے سا جو مچندین حضرات ہیں یا جو اپنے مدرسوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے پیسوں کو جمع کرتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اس سے تھوڑی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مال آپ کو زکوٰۃ کے طور پر کوئی دے تو اس زکوٰۃ کے مال میں سے آپ بالکل ہرگز اس کو اپنے حق میں استعمال نہ کریں۔ وہ قوم کی امانت ہے، وہ جس کام کے لیے، جس فنڈ کے لیے دیا گیا ہے وہ امانت ہے، اس کے لیے وہ اس میں استعمال کریں۔ ہاں البتہ ادارے والے یا اسی طرح سے بیت المال والے یا کوئی بھی شخص جو آپ کو اہلکار بنایا، عامل بنایا ہے، وہ آپ کو جو کچھ دیتا ہے آپ کی اجرت کے طور پر، آپ کی محنتانہ کے طور پر، وہ آپ لینے کے حقدار ہیں۔ بقیہ اس میں سے آپ ہرگز نہ لیں۔ آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جو ہے اسی طرح سے اتنا فیصد لوں گا، 50% لوں گا، 20% لوں گا، اور زکوٰۃ کا مال لوگ ہڑپ کرتے ہیں، یہ بالکل میرے حساب سے جائز و درست نہیں ہے کہ اس طرح لوگ کریں۔ اجرت طے کر لیں، اور اسی طرح سے جو ہے ادارے والے ان کو اجرت دیں تو یہ ٹھیک ہے۔ پر اپنی ہی طرف سے آ کر کے اس طرح سے کہنا کہ میں اتنا لوں گا تبھی میں جو ہے مدرسے کا چندہ کرنے جاؤں گا، یہ میرے خیال سے درست نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو، یا اسی طرح سے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں، یا اسی طرح سے جو مچندین ہیں، ان کو نصیحت حاصل کرنی، جو کچھ ان کو ملے لا کر کے اس کو جمع کریں، اس کو دیں، اس کے بعد ان کو جو اجرت ملے، مزدوری دی جائے ادارے کی طرف سے، وہ ان کو لے، ان کے لیے وہ جائز و درست ہوگا۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی، اگر بہت سارے حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ
जमा कर दी है और पूरा साल थोड़ा थोड़ा खर्च करेंगे और लोगों को देंगे। तो ये अगर इस तरह अगर आप मिसाल के तौर पर 10-20 अफराद किसी बैतुल माल में माल को जमा कर देते हैं, किसी भी फलाह व बहबूद की जो सोसाइटी है, इदारा है, उसमें आपने जमा कर दिया, इकट्ठा कर दिया, फिर वो मुस्तहिकीन पर जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसको उस पर लोग खर्च करते हैं, तो अगर वो 1 साल से ज़ायद अरसे तक अगर वो एक रकम आपकी महफूज है और उसको मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाता है तो शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत सारे हजरात इस ताल्लुक़ से पूछते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर किसी इदारे के अंडर में चला गया, बैतुल माल के अंडर में चला गया, आपने अपनी ज़कात अदा कर दी है, तो इस तरह से आपका माल अगर वहाँ पहुँच गया और जैसे जैसे ज़रूरतमंद, मुहताज, मिस्कीन या इदारे के तलबा या जो लोग भी उस जहाँ भी इस्तेमाल होता है, तो धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़ती इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह कोई हरज की बात नहीं। एक पसंदीदा अमल है, आपका माल अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है और इस्तेमाल होता है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो ज़कात आप अदा करते हैं, ये ज़कात इबादत है, टैक्स नहीं है। ज़कात इबादत है, टैक्स नहीं है, यानी उसकी अदायगी से अल्लाह ताला खुश होता है और मकसद ही आपका ही होता है कि ज़कात अदा करके इस्लाम के एक रुकन को आप उस पर अमल करें और इसी तरह से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें। ये मकसद होता है आपका। तो तकर्रुब हासिल करना होता है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, इन तमाम इबादतों से आपका मकसद क्या, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना। ऐसे ही ज़कात है, उससे भी अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना होता है, क्योंकि सारी की सारी इबादतें मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम किया जाए, राबता उस्तवार किया जाए, अल्लाह ताला को खुश किया जाए, राज़ी किया जाए, और इसी तरह से मकसद होता है कि इस इबादत को अंजाम दिया जाए। और ये इबादत तौफीकी है, में से होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये मुकर्रर करदा होता है और अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से ये बयान की हुई चीज़ है, इसलिए आप इबादत समझ के ये काम करें। इसमें किसी भी शख्स को कोई कमी और ज्यादती करने की भी इजाजत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, मुतय्यन उसमें आप कम बेश करें। इसी तरह से एतबार, जब ज़कात एक इबादत है तो अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर करदा हुआ निसाब होता है जिसमें आपको अदा करना है। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया है कि कितना हो, क्या हो, कैसे हो तो ज़कात दिया जाएगा। आइंदा बात जो है इंशाअल्लाह वो चीज़ें आएंगी जिसको बयान किया जाएगा। लेकिन जो टैक्स होता है उसमें हुकूमतें जो होती हैं वो घटाती रहती है, बढ़ाती रहती है, माफ़ करती रहती हैं, लेकिन जो ज़कात है वो एक इबादत है, उसमें जो निसाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया है, अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है, उसमें किसी भी तरह की कोई घटाने और बढ़ाने की आपको गुंजाइश नहीं है, जबकि टैक्स में ऐसा नहीं होता है। हुकूमतें जब चाहें, जो चाहें, जैसे कर सकती हैं। इसलिए ज़कात इबादत समझ के अदा करें, क्योंकि ये इबादत है, टैक्स नहीं है। इसके अलावा और आगे बढ़ें आप, ज़कात के ताल्लुक से ये भी आप जान लें कि ज़कात जो हम और आप अदा करते हैं, ये ज़कात की के ताब होना ज़रूरी है, मुकम्मल आपका उस पे जो है मिल्कियत हासिल हो, यानी ज़कात उससे निकाली जाएगी जिसमें इंसान को मिल्कियत ताम्मा हासिल हो, मुकम्मल वो मालिक हो। मिल्कियत ताम्मा का मतलब क्या है कि वो माल उसके दस्ते तसर्रुफ में हो, उसको जिस तरह चाहे खर्च, उसमें किसी तरह की कोई चीज़ रुकावट ना हो, उसमें किसी और का कोई अमल दखल ना हो, और उसके माल के तिजारती फ़वायद में वो बिला शिरकत गैर मालिक हो। तो जिस माल में आप मिल्कियत ताम हासिल होगा उस माल पर आप ज़कात अदा करेंगे और ज़कात देंगे। तीसरी चौथी बात यह कि बैतुल माल में अगर आपका माल है तो उस माल पर, बैतुल माल के माल पर ज़कात नहीं है। क्यों? चूंकि मिल्कियत ताम हासिल नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं। यही वजह है कि बैतुल माल की रकम में ज़कात नहीं निकाली जाएगी, चाहे वो कितनी भी हो, कितनी बड़ी तादाद में हो, कितना बड़ा ज़ख़ीरा हो, कई सालों तक वो पड़ी रहे, क्योंकि वो कौम का माल मुश्तरका माल होता है, किसी एक आदमी, किसी एक शख्स की मिल्कियत में नहीं होता है। और यही है उस पर भी ज़कात नहीं होती है। इसी तरह जैसे ऐसी जायदादों की आमदनी पर भी ज़कात नहीं कही जाती है, क्योंकि किसी दीनी
یا رفاہی مقصد کے لیے وقف ہو، کیونکہ اس میں بھی کسی ایک خاص شخص کو ملکیت تامہ حاصل نہیں ہے۔ البتہ ایسے اوقاف کی آمدنی پر زکوٰۃ عائد ہوگی جو کسی خاص قسم کے لیے ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اپنے بیٹے کے لیے کسی مال کو وقف کر دیا، کسی زمین کو وقف کر دیا، وہ ایک خاص آدمی کے لیے، خاص فرد کے لیے ہے، یہ وقف عام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی زمین کو وقف کر دیا کسی مدرسے کے لیے، وہ قوم کا ہو گیا، کسی مسجد کے لیے وہ قوم کا ہو گیا، کسی بیت المال کے لیے وہ قوم کا ہو گیا۔ لیکن کوئی آدمی اگر اپنے بیٹے کے لیے کسی زمین کو وقف کر دیتا ہے، کوئی آدمی اگر اپنی بیٹی کے لیے کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے تو ایک خاص فرد کے لیے وقف ہوگا جس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ملکیت تام حاصل نہیں ہے، معاشرے کا ہے، قوم کا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے حاصل کردہ مال اگر جو ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر کوئی نکالتا تو گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے، چونکہ ایسے مال میں زکوٰۃ عائد ہی نہیں ہوتی ہے جو حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے غصب کا مال، چوری کا مال، جھوٹ اور فریب سے حاصل کیا ہوا مال، اور رشوت اور سود کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال، کیونکہ ایسا مال دراصل انسان کا اپنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حقیقت میں انہی لوگوں کا مال ہے جن سے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اور اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے یہ مال غلط طریقے سے ہڑپا ہے، وہ ہتھیایا ہے، وہ ان کو واپس کرے، اور کیونکہ یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، غیروں کا مال ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ ان میں سے کچھ مال یا کچھ حصہ بطور زکوٰۃ نکال دے اور کچھ اپنے پاس رکھ لے جو اس نے ہڑپا تھا یا کسی کا مال لایا تھا، تو اس کی کوئی سارا مال جو ہے اس کو، اور یہ سارا کا سارا مال اگرچہ اس میں کچھ وہ صدقہ و خیرات کرتا بھی ہے، زکوٰۃ دیتا بھی ہے، تو اس میں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اس پہلو کی خوب وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے مال کو خرچ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ پاکیزہ مال ہوگا تبھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، حرام مال میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور پاکیزہ اور طیب کمائی سے مراد حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال۔ اسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حرام طریقے سے مال کو ہتھیایا ہے اور کمایا ہے، جو میں نے مثالیں دی ہے، غصب، چوری، جھوٹ، فریب، سود، رشوت، یہ تمام چیزیں، تو اگر وہ ادا کرتا ہے تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، وہ غیروں کا مال ہے جو اس نے ہتھیا لیا، غلط طریقے سے لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ حلال کمائی ہی کے مال کو جو ہے قبول کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے اگر کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایک روایت میں صحیح بخاری کے اس طرح سے ہے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، فرمایا کہ اللہ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور نہ ہی غلول مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ غلول کیا ہے؟ غلول کا مطلب یہ ہے چوری اور خیانت کے ذریعے سے حاصل کردہ مال، اس کو غلول کہتے ہیں۔ ایسے مال سے زکوٰۃ و صدقات کی عدم قبولیت کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ مال سرے سے اس کا اپنا مال ہے ہی نہیں، جس میں اس کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، تو صدقہ و خیرات بھی تصرف کی ایک ہی قسم ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مال میں سے صدقہ و خیرات اس کی قبول کر لیے جائیں جو چوری ہو، خیانت کی ہو، ناجائز ذرائع آمدنی سے اس حاصل کیا ہو، تو اس لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں صدقہ و خیرات نکالے، اور وہ نکالے گا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ اللہ رب العالمین اس مال میں سے زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک مسئلہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت سارے حضرات اس تعلق سے سوال بھی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ سوال آتا ہے قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ آپ نے قرض دے رکھا ہے کسی کو، تو آیا یہ قرض جو آپ نے دے رکھا اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے نہیں؟ دیکھیں، قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے
اس کی صورت کیا ہوگی؟ آئیے 3-4 شکلیں سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے مالک یعنی قرض دہندہ جو آپ قرض دیا ہے زکوٰۃ ادا کرے، صحیح ہے. دوسرا مقروض ادا کرے یعنی جس نے قرض لیا ہے کیونکہ فی الحال مال اسی کے قبضے میں اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تیسری شکل یہ ہے یا زکوٰۃ سے دونوں مستثنا ہے، دونوں ادا نہیں کریں گے. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے یا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ 4 شکلیں بنتی ہیں اس مال پر جو آدمی زکوٰۃ جو قرض دیتا ہے. آخری صورت جو ہے دونوں اپنی اپنی جگہ ادا کریں گے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ ادا کریں گے. البتہ تیسری صورت ہے کہ زکوٰۃ سے دونوں مستثنا ہوں گے تو بعض صحابہ کرام قرض پر دی ہوئی رقم پر کوئی زکوٰۃ میں ہے اور نہ مقروض کے ذمے جس نے قرض لیا ہے. بہرحال اصحاب ظواہر کا مسلک بھی یہی ہے. تو بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ہے کہ دونوں کی ملکیت ناقص ہے. ادھر وہ مالک نہیں اپنے مال کا چونکہ وہ قرض لیا ہوا ہے، اور ادھر اس نے دے دیا اس لیے اس کے پاس موجود نہیں، اس لیے یہ بھی مالک نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں دونوں ملکیت میں ناقص ہو، اور قرض جو ہے زکوٰۃ کے لیے ملکیت تام کا ہونا ضروری ہے. بہرحال تو اسی لیے جو ملکیت جو مقروض ہوتا ہے وہ اس کے لیے اس کا مالک نہیں، اور اس کا قبضہ اور تصرفانہ مالک کا بھی حق نہیں ہے. عارضی طور پر وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اصل مالک کو قرض دیا ہے تو وہ جب چاہے اس سے مال کو واپس لے سکتا ہے اور اس کو لا سکتا ہے. تو مالک کو ملکیت تام حاصل نہیں کہ فی الحال واقعتاً مال بھی اس کے قبضے میں نہیں اور تصرف بھی نہیں کر. تو بہرحال یہ جان لیں آپ. تو بعض لوگوں کے نزدیک مقروض کے ذمے زکوٰۃ ہے یہ کیونکہ مال اس کے قبضہ اور تصرف میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے قرضہ کرے گا کیونکہ مال اس کے پاس ہے، تصرف وہ کر رہا ہے، فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. تاہم یہ ساری جو ہے مسلک جمہور علماء فقہا کے مسلک میں بہت سارے اختلافات اس میں ہیں. تو جمہور فقہا کے نزدیک قرض پر دی ہوئی رقم کی 2 صورتیں ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے. پہلا حکم ہے کہ قرض کی رقم ایسے شخص کے ذمے ہے جو صاحب حیثیت ہے. آپ نے ایسے آدمی کو قرضہ دیا ہے جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس کی طرف سے وصولی میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مال واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ مال آپ کا لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا، یعنی اس کی وصولی یقینی ہے. اور دوسرا کیا ہے، قرض کی رقم ایسے شخص کے ذمے ہے جو تنگ دست ہے، غریب ہے، مسکین ہے، آپ نے اس کو قرض دے رکھا ہے اور سرے سے ادائیگی کا منکر بھی نہیں ہے وہ، یا منکر بھی ہے وہ انکار کر رہا ہے، اور ایسا کوئی دستاویزی ثبوت بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے کہہ سکو کہ میرا مال واپس کرو، جس کی بنیاد پر وصولی کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی بھی ممکن ہو. تو انکار بھی کر رہا ہے اور آپ نے اس غریب آدمی کو دے بھی رکھا اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے. تو 2 شکلیں ہو گئی. تو پہلی صورت میں جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرض دہندہ قرض دی ہوئی رقم کی باقاعدہ ہر سال اپنے موجودہ مال کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے. جس نے قرض دیا ہے وہ اپنے اس مال میں سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرے کیونکہ اس کو یقین کامل ہے کہ میرا مال مجھے واپس ہوگا اور میرا مال مجھے لوٹایا جائے گا، اور وہ دینے والا بھی صاحب حیثیت ہے کیونکہ اس کی قرض دی ہوئی رقم اپنی جگہ محفوظ ہے، جسے جب چاہے جس وقت چاہے بآسانی وصول کر سکتا ہے، اور اس کو ایسا سمجھا جائے کہ گویا یہ رقم بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ ہر سال ادا کرے. دوسری صورت جو ہے کہ رقم کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب وصول ہو جائے، چونکہ وہ آدمی جس کو آپ نے دیا ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے اور انکار بھی کر رہا ہے. تو اب کیسے کریں گے؟ چونکہ آپ کا مال اپنا ہے نہیں، وہ آپ کو ملنے والا ہے ہی نہیں ہے، ملے گا نہیں ملے گا شبہ کی بات ہے. تو اس میں اختلاف ہے کہ وصولی کے بعد اگر وہ غریب آدمی مسکین آدمی جس کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا ہے، جب آپ کو وہ مال مل جائے تو تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے دی جائے یا 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ اسی وقت ادا کر دی جائے جب وہ رقم وصول ہو. اس میں بھی احناف کا یہ مسئلہ البتہ یہ ایسے مال پر کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی زکوٰۃ ہی نہیں، لیکن نئے سرے سے اس کا حساب کیا جائے گا اور سال گزرنے کے بعد فوراً ہی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی اور زکوٰۃ ادا کر دیا جائے گا. صحیح مسلک یہ ہے کہ غیر یقینی رقم کی وصولی کے فوراً بعد جو مال آپ کو یقین نہیں تھا کہ ملے گا، لیکن جیسے ہی آپ کو مل گیا فوراً 1 سال
की ज़कात आपको अदा कर दी जाएगी, नए साल के गुजरने का इंतज़ार न किया जाए। और यही हुक्म उस माल का होगा जो किसी मुकदमे वगैरह की सूरत में हुकूमत के कब्जे में होता है और मालिक के तसर्रुफ में नहीं होता है। हुकूमत का कब्जा उठ जाने के फौरन बाद जब वो मालिक के कब्जे में आ जाएगा तो उसे में से 1 साल की ज़कात वो अदा करेगा और उसको ज़कात अदा की जाएगी। तो बहरहाल दोनों सूरतें आपके सामने हैं। अगर आपको यकीन है कि मेरा जो है कर्जा दिया हुआ पैसा महफूज है और जब तो आपको हर साल ज़कात अदा करना है। अगर यकीन कामिल नहीं है और वो सामने वाला इनकार भी कर रहा है, लेकिन बाद में जब आपको वसूली हो जाए और मिल जाए तो आप फौरन उनमें से एक साल का ज़कात अदा कर दें और निकाल दें। मकरूज पर ज़कात है या नहीं, ये भी एक थोड़ा सा और तफसील जान लेंगे। जिस शख्स ने किसी से कर्ज लिया है तो जाहिर बात यह है कि हस्बे वादा या हस्बे तैसीर, आसानी के मुताबिक जो है उससे कर्ज का वापस करना ज़रूरी है, जिससे वाज़ेह होता है कि मकरूज उसका मालिक नहीं है। इसलिए जैसे ही माल मिलेगा उसको वो फौरन अदा करेगा और उसमें किसी भी तरह की ताखीर नहीं करेगा। ज़कात को या कर्ज को ज़कात से क्या तब्दील कर सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि मकरूज लेने वाले ने कर्जा लेने वाला शख्स फ़कीर है, मिस्कीन है, गरीब है और कमा कर उसके लिए कर्ज का उतारना भी मुश्किल है। और दूसरी शर्त यह है कि कर्ज माफ करने से मकसद मकरूज का कुछ बोझ करना, कम करना, अल्लाह की रजा का हुसूल और उसके हुक्म में आता है। मिसाल के तौर पर जिसको आपने कर्जा दिया वो गरीब है, मिस्कीन है और वापस करने के जो है वो भी नहीं है कि वापस कर सकता है, कमा नहीं सकता, बच्चों को खिलाना ही बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो आप सोचते हैं कि मैं अपने उस में शुमार करके उसको दे दूं, या आप उसको माफ कर देना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा इन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, यानी आप इस तरह अमल करना चाहते हैं, कोई और मकसद और मफाद उसमें शामिल हाल ना हो। तो अदायगी ज़कात की अदायगी के लिए क्या ये बताना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि हम तुम्हारी जो मदद कर रहे हैं या जो कर्जा हम माफ़ कर रहे हैं वो ज़कात की रकम से है, बल्कि बताए बगैर भी किसी मुस्तहिक को ज़कात दी जा सकती है या कर्जा माफ़ किया जा सकता है। और ये ज़्यादा बेहतर सूरत है ताकि ज़कात लेने में कोई शख्स अपनी सुबकी और ज़िल्लत महसूस ना करे। तो मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, ये बहुत अहम चीज़ है। बाज़ दफ़ा जिसको आप कर्जा दिए हुए हैं वो आदमी वापसी करने के हक़ में या वापस नहीं कर सकता अपनी गुर्बत और मिस्कीनियत की वजह से, तो आप उसके पैसे को ज़कात समझ करके उसको दे दें या आप सिरे से उसको माफ़ कर दें। दोनों शक्लें आपके सामने हैं। तो ज़कात को ज़कात कह करके भी दे सकते हैं, ज़कात को ज़कात न कह करके भी दे सकते हैं। दोनों शक्लें आपके लिए जायज़ दुरुस्त हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मुस्तहिक होते हैं ज़कात लेने के, लेकिन वो जो पसंद नहीं करते हैं कि आपके सामने बताएं, आपके सामने ज़ुबान खोलें, आपके साथ कहें कि मैं कर्जा नहीं दे सकता, आप मुझे पैसा दें या ज़कात दे दें। तो आप इस तरह से उसके तमाम हालात को, मसाइल को भाप करके आप अपने उस कर्जे को ज़कात का पैसा मान करके उसको दे दें। ऐलान भी कर सकते हैं, ज़ाहिरी तौर पे भी दे सकते हैं, बातनी तौर पे दे सकते हैं, कोई हरज का मसला नहीं है। इसलिए इस मसले को भी समझे। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो ज़कात ले लेते हैं, कई कई साल तक उस पैसे को वापस नहीं कर पाते हैं अपनी मजबूरी और परेशानी की बिना पर। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जो पैसा दे देते हैं और कई कई साल तक उनसे मांग नहीं पाते हैं, देखते हैं कि उसकी हालात ठीक नहीं है, उसके मसाइल ठीक नहीं है। इसलिए आदमी क्या करे? तो इसलिए दोनों शक्लें, देने वाला और लेने वाला दोनों के सामने होता है। अगर वो अपने पैसे को माफ कर देता है तो अल्लाह ताला के उसका बहुत ऊंचा मुकाम मर्तबा होगा। अगर वो ज़कात का पैसा समझ के उसको दे देता है तब भी उस आदमी के काम बन जाएंगे और उसका बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा होगा। दोनों शक्लों में हमें चाहिए कि हम मसाइल को समझें और ये भी समझें कि मुआशरे में जहां हम रह रहे हैं उन हालात पर निगाह रखें, नज़र रखें, कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी दे सकता है, कौन आदमी ले सकता है, कौन आदमी कैसा है। आप अपने पैसे को लेने पे अड़े हुए हैं और ले करके फिर ज़कात निकाल करके वो दूसरे को देते हैं। मुमकिन है कि जिससे आप पैसे ले रहे हैं जो बेचारा ज़कात का मुस्तहिक हो तो अपने पैसे को आप उसी को दे दें।
دونوں طرف سے آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور معاشرے پر نگاہ رکھیں اور زکوٰۃ دینے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دو، ایک ہے مال زمار۔ مال زمار کس کو کہتے ہیں؟ مال زمار کہتے ہیں اس جو مالک کے ہاتھ سے مال نکل جائے، اس کی واپسی یقینی نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص قرضہ لے کر کے مکر گیا، آپ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، قرض دہندہ کے پاس آپ نے جو قرض دیا ہے آپ کے پاس کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، یا کوئی آپ کے مال کو چھین کر لے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی طرح سے وہ مال بھی مال زمار میں شمار ہوگا جو موجودہ وقت میں فی الحال انسان کی دسترس میں نہ ہو۔ جیسا کسی کے پاس مال تھا اور وہ جنگل و بیابان میں کسی جگہ خزانے کو چھپا دیا لے جا کر کے، اس کی جگہ بھول گیا وہ کہاں مال رکھا تھا، تو اب مال دسترس میں نہیں ہے۔ اور یا اسی طرح سے کسی کا مال سمندر میں ڈوب گیا، کسی ظالم اور جابر حکمراں نے اس کے مال کو ہتھیا لیا، ان تمام صورتوں میں مالک اپنے مال سے محروم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ محرومی مکمل طور سے محرومی نہیں ہے، ان صورتوں میں امید کی کرن بھی جو ہے موجود ہے، کسی وقت مال کے مل جانے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ مالک مکان کو، جب تک یہ مال مالک کو واپس نہ ملے اس کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ مال مالک کو مل جائے گا اس کے لیے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ضروری ہے۔ اگر مل جائے چاہے سال ہر سال کے بعد ملے تو اسے 1 سال کی زکوٰۃ فوراً ادا کر دی جائے گی، انتظار نہیں کرے گا۔ اسی کو اس جو ہے مال زمار کا یہ فرمان بھی آپ کے سامنے جنہوں نے اطلاع فا کر یہ جاری کیا تھا کہ بعض اہلکاران حکومت نے بعض لوگوں کا مال ظلماً اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا یأمر بردی الی اہلہ ویؤخذ زکاۃ لما مضی من السنین ثم عقب بعد ذلك بکتاب اللہ یؤخذ منہ الا زکاۃ واحدۃ فانہ کان زمارا۔ موطأ امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ ان کا مال مالکوں کو لوٹا دیا جائے اور ان سے تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک اور مکتوب، ایک اور خط آپ نے بھیجا اور ایک ہی سال کی زکوٰۃ وصول کی جائے، کیونکہ یہ مال مال زمار ہے جو ان کے قبضے میں نہیں تھا، کسی اور کے قبضے میں تھا، اب ملا ہے تو اس لیے 1 سال کی زکوٰۃ فوراً ادا کر دی جائے۔ اسی صورتحال میں وہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو اس کو آپ پرائیویٹ فنڈ کہتے ہیں، پی ایف کہتے ہیں نا، بہت ساری کمپنیاں پرائیویٹ فنڈ کاٹتی ہیں، اور جب آپ جیسے یہاں آپ کہتے ہیں خدمہ نہائیہ ہے، خدمہ نہائیہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جب ملک چھوڑ کے جاتے ہیں خروج لگتا ہے تو وہ ان کے پاس 10,000 ریال، 20,000 ریال، 50,000 ریال، بہت سارے مال، کبھی کبھی 1 لاکھ ریال بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے، تو وہ پرائیویٹ فنڈ جو آپ کو ملتا ہے یا خدمہ نہائیہ جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ بھی اسی مال میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ ایسا مال آپ کے حق تصرف میں نہیں ہے اور وہ مال ان کے قبضے و تصرف میں ہے، اس لیے یہ فنڈ جب بھی اسے ملے تو فوراً 1 سال کی زکوٰۃ اس میں نکال دے، جب مال ملے تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے، پورے سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت سارے بھائی بھی سوال کرتے ہیں کہ جو مولانا صاحب بیمے کی رقم ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے انشورنس کہتے ہیں، اگر کوئی شخص انشورنس کیا ہوا ہے اور اس کو بعد میں 10 لاکھ ملا، 20 لاکھ ملا، تو کیا اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، نکالے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیمہ کی جو رقم ہوتی ہے، جو ایک مشت اس کو ملتی ہوئی ہے، یہ بیمہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام، سودی نظام کا ایک حصہ ہے، اس لیے بیمہ کرانا، اس کے مال کو لینا، اس کے مال کا استعمال کرنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیمہ پہلی بات کرائے ہی نہ، اور اگر آپ نے کرایا ہے تو اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اس کا مال ملتا ہے اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، سود وغیرہ کے مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں کہ بیمے کی رقم کی ادائیگی اگر ملتی بھی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیسے نکالا جائے، تو اس کے جواب یہی سمجھیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سودی رقم ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور زکوٰۃ صرف
اور صرف حلال مال میں سے نکالی جائے گی، نہ کہ حرام مالوں میں سے نکالی جائے گی۔ اور آگے بڑھیں، اسی طرح سے دیکھیں مشینری وغیرہ میں زکوٰۃ ہے نہیں، جس طرح رہائشی مکان، اسی طرح سے گھر میں استعمال آنے والی اشیاء، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر گاڑی، گھوڑا، بیل، اونٹ وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں، کارخانوں، عمارتوں پر بہت ساری مشینریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس پر بھی کسی بھی طرح کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بات کو سمجھیں کہ ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے تو بڑی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا کے رکھا ہے اور مشینریوں میں لگا کے رکھا ہے، تو کئی سال تک اس کو اس میں نفع نہیں ہوتا ہے، تجارت کر تو رہا ہے لیکن اس میں کسی طرح اس کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس صورت میں اگر کارخانے دار کو یا کارخانے لگانے والے کو کاروبار میں وہ لگائے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی 2.5% زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑے، جبکہ کئی سال گزر گئے اس کو فائدہ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو اس کی مشکلات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، کتنے مشکلوں میں وہ شخص پڑ جائے گا کہ وہ اس میں زکوٰۃ ادا کرے اور کیسے کرے۔ اسی لیے ان کے ذرائع سے جو منافع ہوگا اس میں زکوٰۃ ہوگی، جو نفع ملے گا کارخانہ لگانے پر اس میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، نہ کہ جو فیکٹریاں اور جو مشینیں اور جو تمام چیزوں کو لاکھوں کروڑوں روپے لگا رکھا اس میں زکوٰۃ دینی ہے اس کو، اس کی مشکلات بہت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے عمارتوں، آلات اور اوزار اور مشینریوں کو زکوٰۃ سے مستثنی رکھا ہے، الگ رکھا ہے، ان کے ذریعے سے جو نفع حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ بھی تب زکوٰۃ دے گا جب منافع میں سے جو کچھ اس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد کچھ بچ جائے اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہے، ٹھیک ہے، نصاب تک پہنچ جائے، 1 سال تک پڑا رہے، اس کی مقدار نصاب کے مطابق ہو جائے، تب جا کر کے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا، ورنہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال تک پڑا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ جیسے بہت سارے بھائی ہمارے سوال کرتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ایک پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، زمین خریدے ہوئے ہیں، تو ہم پلاٹ میں سے زکوٰۃ ادا کریں یا نہ نکالیں۔ بہت سارے لوگ جو باہر رہتے ہیں خلیج ممالک میں یا دیگر ملکوں میں، تو عام طور سے لوگ کوئی زمین خرید کے چھوڑ دیے ہیں، تو اگر کسی شخص کی نیت اس زمین کو خریدنے کی یہ ہے کہ جب مجھے زیادہ پیسہ ملے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، یعنی اس کی نیت تجارت کی ہے، منافع حاصل کرنے کی ہے، فائدہ حاصل کرنے کی ہے، تو اس بندے پر واجب ہے کہ ہر سال اس پلاٹ کی قیمت کو لگائے اور پلاٹ کی قیمت لگا کر کے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کو ادا کرے اور نکالے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر 20 لاکھ کی آپ کی زمین ہے تو سیدھے 50,000 زکوٰۃ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے پلاٹ یا زمین کو خریدے ہوئے ہے کہ اس میں مکان بناؤں گا، گھر بناؤں گا، اپنے بچے کے لیے مکان بناؤں گا، اگر مکان بنانے کی نیت سے ہے وہ پلاٹ، وہ زمین، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص عمارت کھڑی کر کے رکھا ہے، بڑی مارکیٹ ہے، بازار ہے اس کی، یا اسی طرح سے کئی دکانیں ہیں جو کرائے پہ چل رہی ہیں، تو کیا دکانوں کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا یا اس کے کرائے؟ تو کسی بھی جو پراپرٹی ہے، جو بلڈنگ تعمیر ہے، چاہے وہ ہوٹل کی شکل میں ہو، چاہے دکان کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں ہو، جو بلڈنگ کھڑی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بلڈنگ تو کروڑوں کی ہو سکتی ہے، اربوں کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بلڈنگ جس میں سے منافع حاصل ہو رہا ہے، جو پیسے آ رہے ہیں، جو آپ کو جو ہے اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی مثال کے طور پر ہر مہینے کرایہ 50,000 روپے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 50,000 روپے کرایہ ہر مہینے آ رہے ہیں، اور اس پیسے 1 سال کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے اور نصاب تک پہنچنا بھی ضروری ہے،
اگر وہ پیسہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، اکٹھا نہیں ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ آتا ہے اور آپ اس کو بینک بیلنس کرتے ہیں، جمع کر اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جب آپ جمع کریں گے اور اکٹھا کریں گے تو آپ کیا کریں گے، ان پیسوں پر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، نہ کہ آپ کو بلڈنگ کی عمارت بھی ہے۔ تو جب بھی آپ زکوٰۃ کے مسئلے کو رکھیں سامنے تو یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اس پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے جو بطور تجارت و منافع کے آپ نے خریدا ہے، اس بلڈنگ اور اس عمارت پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ زکوٰۃ اس پر دینا ہے جو اس سے مال مل رہا ہے، آپ کو منافع مل رہا ہے اور اس پر سال گزر رہا ہے، خرچ ہونے کے بعد کچھ بچ رہا ہے، اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا اور نصاب تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اور ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف کمپنیوں میں حصہ لیے ہوئے ہیں، مختلف کمپنیوں میں حصہ لیے ہوئے ہیں، مشترک کاروبار کر رہے ہیں، اور اسی طرح کمپنیوں کے جو جائز حصے ہیں اس میں سے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے نفع کے مطابق جو ہے اس میں سے حصہ مل رہا ہے، اور زکوٰۃ اس میں ادا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ کو اپنا آپ کا حصہ مل رہا ہے مختلف کمپنیوں سے، تو آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی اور ادا کرنی ہوگی، بشرطے کہ وہ آپ کا مال آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے، یا اس کے پاس موجودہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپیہ ہے، سال مکمل ہونے سے پہلے آپ نے 1,00,000 اور بھیج دیا، تو آپ 2,00,000 کا زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ صرف 1,00,000 کا نکال کے چھٹی لے لیں آپ، وہ بہتر افضل یہ ہے کہ 2,00,000 کا آپ نصاب ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ کسی بھی طرح سے آپ اس میں اور آپ کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیں آپ کہ جو بچے یتیم ہیں، مجنون ہیں، اور تو کیا ان کے مال سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں فقہا اور علماء کے درمیان بہت سارا اختلاف ہے کہ آیا مجنون اور یتیم کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہے ایسے مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی جو قابل نمو ہو، بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں بڑھ رہا ہو، جیسے کھیت، جانور، یا اسی طرح سے اور کوئی شکل ہو سکتی ہے، سونا، چاندی، نقد وغیرہ، تو ٹھیک ہے، بہت ساری شکلیں بن سکتی ہیں، تو ٹھیک ہے، تو اگر بڑھوتری اور نمو ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کیجیے گی۔ یہ لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یتیم اور مجنون کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی اور نہ لی جائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یتیم اور مجنون اگر صاحب جائیداد اور اموال ہیں تو ان کے ہر قسم کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور دیا بھی جائے گا، اور یہی مذہب اور دلائل کی روح سے زیادہ صحیح اور قوی بات ہے کہ اگر مال ان کے پاس ہے اور صاحب جائیداد ہیں اور نصاب تک پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ نکال لی جائے گی اور دی جائے گی، اور یہی دلیلوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم جو دیا ہے وہ عام ہے، کسی بھی طرح سے کسی کو مستثنا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر مجنون اور یتیم کو استثناء کا حکم حاصل ہوتا تو حکم زکوٰۃ سے ان کو ضرور استثناء کیا گیا ہوتا، مستثنیٰ کر دیا جاتا۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر واضح کیا ہے کہ یتیم کے مال کو بغیر تجارت کے نہ چھوڑا جائے کہ زکوٰۃ ہی اس کو ختم کر دے۔ فرمایا الا من ولی یتیما لہ مال فلیتجر فیہ ولا یترکہ حتی تاکل الصدقہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آگاہ رہو، جو شخص کسی صاحب مال یتیم کا والی ہو اور سرپرست بنا رہے، اسے چاہیے کہ اس کے مال کو تجارت میں لگا دے اور اس کو یوں ہی نہ چھوڑے رکھے کہ زکوٰۃ اس کو کھا جائے۔ تو گویا کہ جب تجارت ہوگا زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ روایت اگرچہ سندن کچھ کمزور و ضعیف ہے، لیکن دوسری روایتوں سے تقویت حاصل ہوتا ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ میں اس کو ادا کیا، اور یہ حدیث نقل کر کے یوں لکھتے ہیں وہ اسنادہ ضعیف، لیکن بہرحال اس کی دوسری روایتوں سے تائید ہوتی ہے اور تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت جابر بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے قائل ہیں، اس لیے نکالنا چاہیے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اور کوئی اگر مال تجارت میں لگا ہوا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے، اور کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، ہمیشہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔
ज़कात अगर कोई शख्स वक्त से पहले अदा करना चाहे, वक्त से पहले, मिसाल के तौर पर हालात आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, लोग परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास कोई मसला दरपेश है, तो आया क्या हम अपनी ज़कात को ज़रूरी है कि रमज़ान ही में निकालें? अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अपनी माल की ज़कात जो है पहले निकाल दूं, तो कोई हरज की बात नहीं है। क़ब्ल अज़ वक्त यानी वक्त से पहले ज़कात को निकालना जायज़ है, दुरुस्त है, अगरचे अपने वक्त पर साल गुजरने के बाद भी वो वाजिब होती है। आप पर ज़कात कब वाजिब होगी? जब साल मुकम्मल होगा, हौलाने हौल जब आ जाएगा। या इसी तरह से अगर कोई शख्स शदीद ज़रूरतमंद हो तो असहाबे हैसियत लोगों से, मालदार लोगों से पेशगी तौर पर ज़कात ली जा सकती है, जायज़ है, दुरुस्त है, और हालात और ज़ुरूफ़ के एतबार से ये फ़ैसला कर लेना भी चाहिए कि कभी कभार अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो आप पेशगी ज़कात को अदा लोगों की ज़रूरियात पूरी हो जाए। बहुत सारे हजरात तो यहाँ तक कहते हैं कि 2 साल तक अगर कोई पेशगी ज़कात अदा कर दे, 2 साल का, तब भी लेनी जायज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल ही निकालना बेहतर है, दोनों निकालना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बहरहाल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़या पेश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर 2 साल की ज़कात की पेशगी वसूल फरमा ली थी, और इसकी तरफ इशारा सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर हदीस की रिवायत से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्बास के बाद फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत है, फहिया अलैया व मिस्लुहा माहा, उनकी ज़कात मेरे ज़िम्मे है और उसके मिस्ल उसके, यानी इसका मतलब ये बयान किया कि उससे 2 साल की ज़कात की पेशगी वसूली कर ली गई है। तो 2 साल की ज़कात के ताल्लुक से भी जान लें कि उनसे तलब ना की जाए, और अगर कोई शख्स दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बेहतर है कि 1 साल की ज़कात की पेशगी निकाली जाए। हालात बाद में क्या हो, उसके पास माल रह जाए या ना रह जाए, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि माल उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए 1 साल की ज़कात की पेशगी जो उसके ऊपर गुजरने वाला है, चंद महीनों में, चंद दिनों में उसकी वो निकाल दे, अदा कर दे, और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि आदमी अपने आप को इस चीज़ों से महफूज रहे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को हम एहतमाम करें, और इस तमाम चीज़ों के एहतमाम के साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। इसके साथ साथ 2-3 बातें और बात समझ लें, चूँकि वक्त की तंगी है थोड़ी सी हमारे यहाँ, हालात ऐसे हैं कि हर हाल में मुझे 3 बजे जो है छोड़ना पड़ता है, और 3 बजे कुछ हमारे यहाँ इफ्तार की तकसीम हर हाल में मुझे पहले ही कुछ पाबंदी करके छोड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि वो ज़रूरतमंद नहीं होते, फिर भी सवाल करते हैं आपसे, आपके सामने हाथ फैलाते हैं, आपके सामने पूछते हैं कि मुझे भी ज़कात दीजिए, मुझे भी ज़कात दीजिए। आपको ये बात बता दूं कि बग़ैर ज़रूरत सवाल करने पर एक तो सख्त वईद है। इसलिए शरीयत ने जहां एक तरफ साहबे हैसियत लोगों को ये ताकीद की कि उनके मालों में से माल ले करके और महरूमीन या जिम्मे जो उनके पास है उनको दिया जाए, इसलिए इंसान को हमेशा बचना चाहिए मांगने से। अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यद, आप इस चीज़ को हमेशा समझें कि ऊंचा हाथ निचले हाथ से बेहतर है। तो ऊंचा हाथ खर्च करने वाला हाथ है और निचला हाथ मांगने वाला हाथ है, इसलिए आप मांगने वाला ना बने, देने वाला बनने की कोशिश करें। करने से अल्लाह के रसूल ने सख्त वईद की कहा, मा यज़ालु रजुलु यअलुन्नास हत्ता याति यौमुल क़ियामा व लैसा फीही वजहिही मुज़अतु लहमिन। सही मुस्लिम की रिवायत है, आदमी लोगों से बिला जरूरत सवाल करता रहता है हत्ता कि वो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। इसलिए बिला जरूरत आदमी को सवाल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी हदीस में कि मन सअल अन्नास अम्वालहुम बिकसीर तकस्सुरन फइन्नमा यसलु जमरन फलियस्तकिल औ लियस्तकसिर। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, जो लोगों से उनके मालों का सवाल करता है जरूरत की वजह से नहीं बल्कि अपना माल ज्यादा करने के लिए, ज्यादा इकट्ठा हो जाए, माल ज्यादा इकट्ठा हो जाए इसलिए लोगों से सवाल करता फिर रहा है, तो जहन्नम के अंगारे का सवाल करता है, वो चाहे ज्यादा कर ले या कम कर ले। तो इसलिए इंसान को बिला जरूरत मांगने से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त वईद है, इसलिए बिला जरूरत इंसान मांगे ना। हाँ, दूसरों के लिए आप मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई फला आदमी ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए, उस तक ज़कात पहुंचा दीजिए,
ٹھیک ہے، بہت سارے حضرات بہت سارے مقام پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کہتے ہیں بھائی یار اس کے پاس نل نہیں، نل لگوا دیجئے، اس کے پاس کھانا نہیں، راشن بھیجوا دیجئے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، یہ فلاں کام کروا دیجئے، یا اس طرح سے آپ دوسروں کے لیے یہ کام کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے حضرات کہہ نہیں پاتے ہیں تو آپ ان کی طرف بیچ میں پڑھ کر کے ان کی ضرورت کو پوری کروا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس طرح سے کہلوا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، اس لیے بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ صرف 3 قسم کے لوگوں کو سوال کرنا جائز و درست ہے۔ 3 قسم کے کون ہیں لوگ؟ وہ لوگ، میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک صحابی رسول ہے حضرت قبیصہ، کہتے ہیں کہ صرف 3 اشخاص ہیں جن سے سوال کرنا جائز۔ ایک وہ شخص جس نے کوئی ضمانت اٹھا لی ہے، یعنی کسی شخص کی بابت وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اگر یہ فلاں وقت تک پیسے نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ ایک آدمی، بعض دفعہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ سے قرضہ لینے آیا تو آپ کہتے ہیں بھائی میں ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہیں واپس کرے گا تو میں واپس کروں گا، تو حسب وعدہ وہ نہیں دیتا ہے اور ضامن کو دینا پڑ جاتا ہے جس نے ضمانت لی ہے، تو اس ضامن کے لیے اس ادا کی جانے والی رقم کی حد تک سوال کرنا جائز ہے۔ نہیں ہے اس کے پاس تو سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنی رقم وہ سوال کر کے حاصل کر لے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے، جتنا اس کو دینا تھا اس کے بعد وہ رک جائے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اسے کوئی آفت آ پہنچی ہے جس نے اس کا سارا مال تباہ کر دیا، برباد کر دیا، دکان جل گئی، آگ لگ گئی، فصل تباہ ہو گئی، اس کی ساری پونجی تباہ و برباد ہو گئی۔ حالات ایسے ہوتے ہیں جب دنگے ہوتے، فساد ہوتے، تو بڑے سے بڑا مالک، بڑے سے بڑا دھانا سیٹھ جو ہوتا ہے وہ بھی روڈ پہ آ جاتا ہے، کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی لاک ڈاؤن میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بڑے بڑے پراپرٹی کے مالک تھے اور ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کھانے کے وعدے پڑ گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ تو کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس نے اس کا سارا مال تباہ کر دیا، برباد ہو گیا، جس سے اس کی ساری پونجی برباد ہوگی، تو اس کے پاس اس پونجی کے علاوہ اور کوئی پونجی ہے بھی نہیں کہ وہ گزر اوقات کر لے، اور کوئی سامان بھی، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، درست ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو جائے کہ جس سے وہ اپنی گزران حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ بعض دفعہ ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ہماری جیب کٹ گئی، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں سفر کرنا ہے، دور دراز تک جانا ہے، تو ہم مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر ایسی، اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا نہ کرے کسی کے ساتھ، لیکن اگر ایسی صورت آ گئی کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، آپ کا جیب بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کی جیب کٹ گئی، اور ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی رابطہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی آپ کا ملنے جلنے والا بھی نہیں ہے، ایسے مقام پر موجود ہے کہ کوئی پیسہ بھیجنے والا بھی نہیں ہے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اتنی رقم لے سکتے ہیں جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی طرح سے تیسرا وہ شخص کی فقر و فاقہ اسے گھیر لے، بھوک مری کا شکار ہو جائے، اور فقر و فاقہ نے اسے گھیر لیا کر کے، اس کے علاوہ اس کی قوم میں سے 3 عقل مند آدمی اس کے معاملے کو لے کر کھڑے ہو گئے، 3 دانشمند آئے اور اس کی فقر و فاقہ کو گواہی دینے لگے اور کھڑے ہو گئے اور کہیں کہ فلاں شخص فقر و فاقہ کی حالت میں مبتلا ہے، کھانے کو نہیں اس کے پاس ہے، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی رقم ہو جائے کہ اس کی روزی روٹی چلے اور کھانے پینے لگے اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے۔ ان کے علاوہ کہا ہے قویسہ دوسرے لوگوں کے سوال کرنے میں حرام خیال کرتا ہوں، وہ سوال کے جو کچھ حاصل کرے گا وہ حرام مال کھائے گا۔ تو ہر سوال کرنے والے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے حصے یا ذیل میں آتا ہے یا نہیں، وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو اس کے لیے یقیناً سوال کرنا جائز ہے، بصورت دیگر اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں آپ کے سامنے جو پیش کیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں، آگاہ کر دوں، تاکہ آپ آئندہ تیار رہیں۔ جو بھی کل یا پرسوں انشاءاللہ تیسری نشست جو بیٹھے گی اس میں جو باتیں آئیں گی اس میں یہی سب باتیں ہوں گی زکوٰۃ کے تعلق سے۔ وہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اس کا نصاب، کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اس کا نصاب کیسا ہوگا، اسی طرح سے زرعی پیداوار اس کا نصاب، سونے چاندی کا نصاب، اسی طرح سے پھلوں اور غلوں کے تعلق سے بات ہوگی، اسی طرح سے جانوروں کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اب یہاں سے تفصیلی ہوگا۔ یہ 2 پارٹ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ ایک مقدمہ کے طور پر تھا، ایک میں نے
शुरू में सारी चीज़ों की तरफ आगाह करना मकसद था कि लोग ज़कात की अहमियत को समझें और उसके फ़राइज़ और वाजिबात को समझें। इंशाअल्लाह अब आप आगे जो बात होगी, गुफ्तगू होगी तीसरे पार्ट से कि ज़कात किस में निकालना है, कितना निकालना है, कब निकालना है, इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में इस तौर पर आती रहेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी जो है अगर निसाब तक पहुँचाता है तो हम लोग भी ज़कात अदा करें और मुस्तहिक़ीन तक उसको पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जो भाई हमें अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं या कहे हैं, हमारी तरफ से सबको वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, और तमाम भाइयों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आप इस नेकी के काम को फैलाएँ, नशर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि आप भी इसको फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।